اچھا جی، سب کو السلام علیکم اور ریڈ پاکستان کے تمام ممبرس کو بھی السلام علیکم۔ چھوٹا سا پمفلٹ ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی کا، یہ انہوں نے تقریر کی تھی۔ یہ تقریر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تقریر کی تھی، اس کو پھر ان کے ماہنامہ ترجمان القرآن میں چھاپ دیا گیا۔ میں نے کچھ نوٹس بنائے ہیں، اس میں سے تقریباً 4-5 لائنیں، میں انہی کے بارے میں بات کروں گا۔ مقصد شہادت ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، غم کرنا ایک فکری بات ہے، کیونکہ یہاں پہ مودودی صاحب لکھتے ہیں ایسا رنج و غم دنیا کے ہر خاندان اور اس سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ مطلب آپ کے گرد اگر جنازہ بھی گزرتا نظر آئے تو پھر بھی آپ کا دل جو ہے وہ غم میں رونا شروع کر دیتا ہے، یا کم از کم آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسی شہادت جہاں پہ اللہ اکبر کے سر کاٹ دیے گئے، یہ سنتے ہی روح کانپتی ہے ہماری۔ جہاں سر کاٹ دیے جائیں، چھوٹے ننھے بچوں کو چھوڑا نہ جائے، ان کو بھی مار دیا جائے، تو وہاں پہ غم کرنا، رونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ایسا رنج و غم دنیا کے ہر خاندان اور اس سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ مطلب کافر بھی ایسا کرتے ہیں، صرف مسلمان نہیں۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین کی وہ کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے 1320 مطلب 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہر سال ان کا تازہ غم ہوتا رہے، اور صرف مسلمان نہیں مناتے بلکہ غیر مسلم بھی ایسا غم مناتے ہیں۔ وہ غم کیوں مناتے ہیں، اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی شہادت میں خصوصیت کیا تھی، مقصد کیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے قربانی دی؟ اور صرف اپنی قربانی نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو یہ نہیں کہا کہ تم لوگ یہاں بیٹھو، میں جو بھی ان کا مقصد تھا وہ پورا کر کے آتا ہوں، بلکہ پورے خاندان کو لے کر نکلے، اپنے پورے کنبے کو۔ تو یہ ان کی شہادت میں ایک بڑی خصوصیت ہے جو مجھے نظر آئی۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے لکھا انہیں اگر اپنی ذات اس مقصد سے زیادہ عزیز ہوتی تو اسے قربان ہی کیوں کرتے؟ ان کی یہ قربانی تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ ایسا مقصد مطلب جان ان کے لیے کوئی چیز ہی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اب ایک اور آگے سوال آتا ہے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ مقصد کیا ہے۔ کیا امام تخت و تاج مطلب سرداری کے لیے نکلے تھے؟ کیا وہ اس بات کا دعویٰ کرنے کے لیے نکلے تھے؟ اور اس دعوے کے لیے کیا انہوں نے اپنے پورے خاندان کو ساتھ لے کر نکل پڑے؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے وہ خود جواب دیتے ہیں کہ اسلام کی روح ایسی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تاج کے لیے، تخت کے لیے، سرداری کے لیے، یا خلیفہ کے لیے، یا پھر اپنی بیعت کے لیے، یہ ان میں سے کسی بھی چیزوں کے لیے نہیں نکلے تھے۔ وہ صرف ایک وجہ سے نکلے تھے، اور وہ وجہ ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ یہاں پہ بات آتی ہے، اس وقت کے لوگوں نے اپنا دین بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ اسی طرح خدا اور رسول کو مانتے تھے جیسے ہم مانتے ہیں، اور جیسے ان سے پہلے لوگ مانتے تھے۔ مطلب اللہ کو بھی مان رہے تھے، اللہ کے نبیوں کو بھی مان رہے تھے، صحابہ کو بھی مانتے تھے، اور انہوں نے خود امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلایا بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن پھر بعد میں انکار ہو گیا، وہ الگ بات ہے۔ تو اس وقت بھی لوگ مان رہے تھے، آج بھی لوگ مان رہے ہیں، لیکن آج لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نظریہ بھول چکے ہیں جیسے اس وقت پہلے بھول چکے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بس خدا اللہ ہر کام اچھا کر رہا ہے، جو ہمارے اوپر حاکم آ گیا یزید یہ بہترین، مطلب خاموشی اختیار کی جائے اس کے سامنے۔ حالانکہ اسلام میں جب خلافت آ جائے اور اگر وہ خلافت بری ہو، مطلب آپ کا خلیفہ برے کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں عوامی طاقت کے ذریعے۔ اچھا، یہاں سے ایک انٹرسٹنگ سوال ہے، انسانی بادشاہی کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت مطلب چاروں کھائے ہیں ہمارے، اور لیکن ان لوگوں نے انسانی بادشاہی کا آغاز نہیں کیا۔ انسانی بادشاہی آغاز سے مراد ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اولاد یا پھر خود کو ایک حاکم نہیں تصور کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق خود کو خلیفہ کہتے تھے، اور ساتھ میں کہتے تھے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی، احکام صرف اللہ تعالیٰ کے، حدود اللہ یہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن جب یزید آتا ہے تو پھر وہ حاکم خود بنتا ہے، کیونکہ حضرت معاویہ نے کہہ دیا تھا کہ یزید اب یعنی کہ میری اولاد اب آگے حاکم۔ اچھا، پھر آگے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، پھر خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی تو اسلامی ریاست کے دستور میں، اس کے مزاج میں، اور اس کے مقصد کی تبدیلی میں۔ یہ مودودی صاحب نے لکھا ہے یہاں پہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعطل، مطلب اس کی چھٹی، تعطل کا مطلب یہی آسان مطلب ہے۔
خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئی اسلامی ریاست کے دستور میں. اسلامی ریاست کے دستور ہے کہ کوئی خود حاکم نہیں ہو سکتا، عوام یا پھر جو مل کر کچھ اپنے خود میں سے ایک صالح آدمی کو چنتے ہیں، اور اس کا مزاج یہ ہے کہ خلیفہ خود اپنی طاقت نہیں آزماتا. یزید نے یہ کام کیا تھا، وہاں سے اسلامی ریاست کا ایک دستور بدلنا شروع ہو گیا، اس کا مزاج بدلنا شروع ہو گیا. لوگوں نے آپ سب باتیں چھوڑ دیں، آپ دو چیزوں کو کمپیئر کر لیں، حضرت معاویہ کے بعد کا دور، حضرت معاویہ سے پہلے کا دور. حضرت معاویہ کے بعد کا دور ایسا دور تھا کہ جب جبری بیعت شروع ہوئی. جبری بیعت مطلب زور زبردستی سے ظلم کے ذریعے، یہ تھی اسلامی ریاست کے دستور، اس کے مزاج اور اس کے مقصد میں تبدیلی. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ دور نہیں تھا، جبری بیعت نہیں ہوتی تھی. حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر جبری بیعت یعنی کہ ظالم یا پھر ظلم یا پھر زبردستی کے ذریعے اپنی بیعت نہیں کروائی. لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، لوگوں نے چنا ان کو. تو یہ سب سے بڑی تبدیلی پیدا ہوئی، اور اس تبدیلی کو دور اندیش، بہت دور اندیش، صدیوں تک جاننے والا حضرت امام حسین نے پہچان لیا، بھانپ لیا کہ اسلامی ریاست کا دستور بدل رہا ہے، اس کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کے مقصد میں تبدیلی آ رہی ہے. پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، صرف اکیلے نہیں، اپنے پورے کنبے کو لے کر کھڑے ہو گئے. یہ اسلامی دستور کے بنیادی اصول: آزادانہ انتخاب. لوگوں نے ابو بکر کو چنا، حضرت عمر کو چنا، چاروں خلیفہ کو چنا آزادانہ انتخاب کے ذریعے. لیکن یزید آزادانہ انتخاب کے ذریعے نہیں آیا. یزید کے بعد بہت سے سلیمان بن عبد الملک اور اس طرح کے بہت سے بنو امیہ، بنو عباس، اور اس کے بعد کے جو مملوکیت شروع ہو جاتی ہے، وہ آزادانہ انتخابات کے ذریعے نہیں آئے، وہ لوگ جبری بیعت کے ذریعے سے آئے. اچھا، یہاں پہ ایک وہ بڑی بات آگے کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے ہم یہ پوائنٹ کریں. شورائی نظام. شورائی نظام میں یہ تھا کہ آپ کو خلیفہ کو لوگ بتاتے تھے کہ آپ یہاں غلط کر رہے ہیں، آپ یہاں صحیح کر رہے ہیں. لیکن بنو امیہ حضرت معاویہ کے بعد یزید کے دور سے شورائی نظام ایسا ہو گیا کہ وہ اپنے حاکم کی تعریفوں میں لگے رہتے تھے ہر وقت. تو یہ ایک اسلامی ریاست، اسلامی مقصد میں سب سے بڑی تبدیلی آ گئی کہ وہ اللہ کی حاکمیت کے بجائے یزید کو حاکم تصور کرتے ہیں، اور ایسا حاکم تصور کرتے ہیں کہ بس یہی ہمارا سب کچھ ہے. اس کی تعریفوں کے لیے شعر لکھے جا رہے ہیں جیسے ہمارے مغل کے دور میں ہوتا تھا. یہاں پہ لکھتے ہیں: اب شاہزادے اور خوش آمدی اہل دربار، صوبوں کے گورنر، فوجوں کے سپاہ سالار ان کی کونسل کے ممبر تھے. اب وہ لوگ ان کے مشیر تھے جن کے معاملہ میں اگر قوم کی رائے لی جاتی تو اعتماد کے ایک ووٹ کے مقابلہ میں لعنت کے 1000 ووٹ آتے. یہ بہت بڑی بات لکھتی ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یزید کو ایک ووٹ کی ضرورت ہوتی، اصلی ووٹ، بیعت کا، جبری بیعت نہیں، اصلی، تو ان کو ایک ووٹ کے مقابلہ میں لعنت کے 1000 ووٹ آتے. بنو امیہ کا آپ دور دیکھ لیں، ان لوگوں نے جبری بیعت لی ہے، لوگ ان کے ساتھ خوش نہیں تھے، بس خاموش ہو گئے تھے. اور اسلام خاموشی اختیار کرنے کو نہیں کہتا. ظلم کے خلاف بولو، اٹھو، اپنا علم، اپنا قلم، اپنی تلوار جو بھی ہو استعمال کرو. اچھا، اظہار رائے کی آزادی. اسلام میں اظہار رائے کی آزادی یہ ہے کہ آپ خلیفہ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں، لوگ خلیفہ کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے تھے، عمر کو ڈانٹ رہے ہوتے تھے، حضرت ابوبکر کو کچھ بھی کہہ رہے ہوتے تھے، ان کے کرتے کے بارے میں پوچھتے تھے، ان کے انکم کے بارے میں پوچھتے تھے. تو یہ تھی اظہار رائے کی آزادی. آپ اپنے حاکم پر سوال اٹھا سکتے ہیں اور وہ آپ کو جواب دینے کا پابند ہے. آپ کو بھی جواب دینے کا پابند ہے اور اللہ کو بھی جواب دینے کا پابند ہے. حضرت معاویہ کے بعد یزید کے دور میں سب چینج ہو گیا. اب جو بولے گا اس کی گردن اترنی ہے. یہ رول شروع ہو گئے تھے. آزادی ختم، اظہار رائے کی آزادی، آپ بس تعریف کر سکتے ہیں. یہاں پہ لکھتے ہیں: اور عوام کا حال یہ ہو گیا کہ کسی شاہی خاندان کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جذبہ باقی نہ رہا. ایک کو ہٹانے کے لیے جب دوسرا آیا تو انہوں نے مدافعت میں انگلی تک نہ ہلائی، مطلب اس کے دفاع میں، اس کے حق میں کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا. اور گرنے والا جب گرا تو انہوں نے ایک لات اور رسید کر کے اسے زیادہ گہرے گڑھے میں پھینکا. حکومتیں جاتی اور آتی رہیں مگر لوگوں نے تماشائی سے بڑھ کر اس آمد و رفت کے منظر سے کوئی دلچسپی نہ لی. مگر مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ صرف تماشائی تھے، جیسے آج لوگ تماشائی ہیں. اب دیکھیں، خلفائے راشدین پر دن کا چین اور رات کا آرام حرام ہو گیا تھا.
مطلب وہ لوگ رات کو بھی اپنی عوام اور خدا کے لیے خدمت میں لگے رہتے تھے. لیکن حضرت معاویہ کے بعد یزید لعین کے دور سے بنو امیہ کا ایسا دور شروع ہوا کہ لوگ اب خاموش ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا، بیت المال ایک امانت ہے. یہ 5واں اصول ہے. بیت المال خدا کی امانت ہے، بیت المال مسلمانوں کی امانت ہے، لیکن اس میں خیانت شروع ہوئی، اس میں عیش و عشرت شروع ہوئی، اس میں غلط کاریاں شروع ہوئیں، اس میں سے لوگوں شرعی نظام نے اور حاکم نے ہڑپنا شروع کیا حضرت معاویہ کے دور سے بعد. جو اپنے ذاتی ذرائع آمدنی اپنی ضرورت بھر رکھتا ہو وہ اس مال سے تنخواہ لینے ہوئے شرم کرے، اور جو واقعی حاجت مند ہو وہ اتنی تنخواہ لے جسے ہر معقول آدمی مبنی بر انصاف مانے. یہ تھا خلیفہ کی تنخواہ کے لیے ایک اصول. خلیفہ کہا کہ اس مال میں اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی روح سے مال یتیم میں اس کے ولی کا ہوتا ہے. لیکن اب بیت المال میں تب خیانت شروع ہو گئی جب یزید نے خیانت شروع کی، اور اس بات کو حضرت امام حسین نے بھانپ لیا تھا کہ جبری بیعت یہاں پہ نہیں چلے گی. جبری بیعت یہاں پہ نہیں چلے گی. اگر تم عوام کے سامنے کھڑے ہو اور کہو کہ کون ہے جو میری بیعت کرے، اگر لوگ کھڑے ہوں تو پھر بیعت ٹھیک ہے. لیکن لوگ اس کے ساتھ مل گئے تھے. جب لوگوں کو پتہ لگا کہ اب ہماری گردن اتر جائے گی اگر ہم نے اس کے خلاف گئے، مطلب لوگوں نے خاموشی اختیار کرنا شروع کر دی، اور یہ خاموشی صدیوں تک ان پر ہی ظلم بن کر واپس لوٹی. چھٹا ہے قانون کی حکومت، یعنی خدا اور رسول کے مقرر کردہ قانون کی حکومت جو خلفائے راشدین چاروں خلفاء کے دور تک رہی، لیکن اس کے بعد حضرت معاویہ کے دور سے وہ کم ہونا شروع ہوتی گئی. اچھا، سب سے آخر والا ہے امام حسین کا مومنانہ کردار. میں یہ بات بتا کر اینڈ کرتا ہوں کہ جبری بیعت کو کل عدم قرار دینے کا قصور، یعنی کہ حضرت امام مالک نے جب جبری بیعت کو کل عدم قرار دیا کہ یہ بالکل غلط ہے. یہ تقریباً 150 ایئرس کی بات ہے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد، تقریباً 150، شاید اس سے زیادہ بھی ہوں. جبری بیعت کو کل عدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانہ میں امام مالک سے سرزد ہوا. سرزد تو نہیں لکھنا چاہیے، شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہے. مطلب امام مالک نے کہا کہ یہ کل عدم قرار دیتے ہیں جبری بیعت کو، تو منصور عباسی نے ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے اور ان کے بازو الگ کروا دیے کھینچ کے. یہ بات کا دور ہے. امام مالک پر بھی ظلم ہوا ہے، امام ابو حنیفہ پر بھی ہوا ہے، ہمارے جتنے امام ہیں ان پر ظلم ہوا ہے. جب انہوں نے کہنا یہ شروع کیا کہ یہ جبری بیعت کے بادشاہ ہیں، ہم ان بادشاہوں کو نہیں مانتے، جب انہوں نے ایسا کہنا شروع کیا تو ان پر کہیں نہ کہیں ان پر ظلم ہوتا رہا ہے. میں ایک بات پھر دوبارہ کہنا چاہوں گا، آپ اس پمفلٹ کو بے شک نہ پڑھیں، لیکن آپ صرف اس بات کو سمجھ لیں. بات کو سمجھنے کے لیے پہلے 4 خلفاء کا دور سامنے رکھیے اور اس کے بعد یزید کے بعد کا دور دیکھیے، یعنی کہ بنو امیہ کا دور. ان دونوں ادوار کو دیکھ لیجئے، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا. میں یہاں سے اینڈ کرتا ہوں. یہ میری آخری بات تھی کہ آپ ان دونوں ادوار کو کمپیئر کر سکتے ہیں. آپ کو امام حسین کی شہادت کا مقصد خود سمجھ آ جائے گا. رونا ان کے لیے، غم منانا، یہ ایک فطری بات ہے. ہم کسی بھی خاندان کو روتا دیکھیں یا کسی دوسرے انسان کو ہی روتا دیکھ لیں یا اس کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھ لیں تو ہمیں خود رونا آ جاتا ہے. کبھی کبھی دل میں ہی رونا آ جاتا ہے، دل ہی ہمارا رونا شروع کر دیتا ہے اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے. لیکن ایک ایسا غم جہاں بچوں سے لے کر بڑوں تک گردنیں کاٹ دی گئیں، پیاسے رکھا گیا، تو ہمیں پانی پیتے ہوئے بھی شاید وہ اگر ہم لمحہ یاد کریں تو پانی نیچے نہ اترے، ہمارے حلق سے نیچے نہ اترے. وہ لمحہ یاد کر لیجیے. بس یہی سب سے بڑا مقصد تھا کہ اسلامی ریاست کے دستور، اسلامی ریاست کے مزاج اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مقصد کی تبدیلی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے امام حسین بھانپ چکے تھے، امام حسین جان چکے تھے. اس لیے وہ اس مقصد کے لیے نکلے. صرف اکیلے نہیں نکلے بلکہ پورے خاندان کو لے کر نکلے. جب ان کو پتہ لگ گیا کہ چاروں خلفاء کا دور اور یزید کا دور بالکل مختلف ہے اور اس کے بعد کا دور بھی مختلف ہونے والا ہے، صدیوں ہم پر ایک کاٹ کھانے والی حکومتیں آنے والی ہیں، ناانصافی شروع ہونے والی ہے، تو پھر وہ نکل پڑے، صرف اکیلے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ. تو اگر عبد القدیر بھائی آپ کو ریویو کرنا ہے تو آپ سٹارٹ کیجیے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ یو آر اوڈیبل.
اوکے. اچھا ہم نے بک ریڈ کی ہوئی ہے شہادت امام حسین جو سید مودودی صاحب نے لکھی ہے. اچھا اس سے پہلے میں ایک بیک گراؤنڈ بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں فلی کلیئر ہو جائے. سب سے پہلے ایک ہے آئیڈیالوجی جس کی بیس پہ ہم بیہیو کرتے ہیں. دوسری چیز ہے بیہیویئر ہمارا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہماری مائنڈ سائیکالوجی کیا ہے. تو جو ہماری آئیڈیالوجی ہے نا اس میں آئیڈیالوجی کیا ہے ہمارے نظریات جس پہ آج ہماری یہ ساری ڈسکشن ہے وہ ایک نظریہ ہی تھا جس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی اپنی. دوسرا ہے بیہیویئرلزم. بیہیویئر ہے ہمارا کہ ہم کس طرح سے شو آف کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں لیکن یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم نے داڑھی رکھی ہوتی ہے, ہم اس طرح ہمارے میں کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ میں تھیم بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک چیز میں اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے اس کی آخر اس ٹائم کیا ضرورت آئی جب اسلام لایا گیا. اس سے پہلے جو مذاہب تھے ان میں بھی کچھ کسی حد تک ایتھکس بھی تھے, کچھ چیزیں تھیں جو اچھی تھیں, لیکن وہ آخر کون سی چیزیں تھیں جن کی ضرورت تھی جو اب میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ آپ میں سے اگر کسی نے آئیڈیالوجی آف اسلام پڑھی ہے, فقہ پڑھی ہے, تو وہ یہ باتیں ضرور سمجھے گا. اس میں ٹاپ آف دا ون جو ہے پوائنٹ وہ حفظ النفس ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 اس میں حفظ المال ہے, حفظ العقل ہے, حفظ النسل ہے جس میں آپ کے یہ چلڈرن لنکیج آف چلڈرن آ جاتا ہے. مین کے عبد القدیر بن غلام محمد مطلب جو آپ کا ہے فیملی سسٹم ہے وہ آ جاتا ہے. اچھا نمبر 5 جو ہے ہمارے پاس وہ ہے حفظ الدین. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے وہ ان دو پہلے اور آخری پوائنٹ پہ بیس کر رہی ہے, حفظ النفس, حفظ الدین. جو اچھا اس میں ایک حدیث میں کوٹ کر دوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ تب تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنی جان مال ہر چیز سے عزیز میں نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اور یہ حضرت حسین جو ہیں وہ ان کے نواسے ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ ان کے نواسے ہیں اور صرف یہاں تک نہیں, ان کے بہت کیا لیں گے محبت کرنے والے اور ان کے ہم جسم بھی کہہ سکتے ہیں, تو یہ سب. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس بک کی طرف. اس میں مین جو تھیم ہے وہ صرف نظریہ ہے, آئیڈیالوجی ہے جس کے لیے یہ سارا بیہیویئر ہوا. حضرت امام حسین نے اپنی شہادت دی, اور وہ نظریہ کیا تھا کہ جب بھی حق کے سامنے باطل کھڑا ہو جائے تو آپ نے حق والوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا, اور اس کی آخری جو حد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں برا محسوس کریں, اور یہ آخری حد ہے. ادروائز جو سب سے پہلے یہ آپ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح یہ شہادت دی ہے, کتنی عزیز ان کی جان حضور کے نواسے, ان کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, انہوں نے اپنا پورا کا پورا صرف اپنی جان ہی نہیں دی بلکہ پورے کے پورے کنبے کی جان جو ہے وہ اس حق کے لیے, اس نظریے کے لیے انہوں نے پیش کر. اچھا اس بک کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بک شیعہ سنی ایک کمبینیشن لوگوں میں تقریر کی گئی جس کو بعد میں ایک کتابی شکل دے دی گئی. اچھا مقصد شہادت میں نے آپ کو پہلے ہی تھوڑا ڈسکس کر دیا. اس میں جو مین مقصد اس کا ہے وہ یہی تھا کہ جب بھی حق کے لیے حق کے سامنے باطل آ جائے آپ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ جب یزید نے اپنی حکمرانی کا دعویٰ کیا, انہوں نے یزید نے ظلم کرنا کیا لیں کہ اس نے جاری سٹارٹ کیا, تو اس ٹائم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے برابر کھڑے ہو گئے. جو ہمارے خلیفہ راشدین ہیں, جو جہاں سے ہم نے بہت کچھ کہہ لیں گے, جہاں سے ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے, جو حق والے تھے انہوں نے بادشاہتیں نہیں قائم کی, کیونکہ اسلامی نظام میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی ریاست قائم ہوگی, جب بھی کوئی حکمران بنے گا, وہ وہاں کے لوگوں کے نظریات, لوگوں کی
جو ہے نا ان کے ووٹ سے کہہ لیں کہ وہ بادشاہ بنے گا. اچھا اس کے بعد جو اسلامی دستور ہوگا وہ اس میں ٹاپ جو ہوگا وہ اللہ کی ذات ہوگی. اللہ جو ہے جو حکمران ہوگا وہ اپنے قوم کو اپنے لوگوں کو جواب دے ہوگا اور ان کو بھی جواب دے ہوگا اور اپنے اللہ کو بھی جواب دے ہوگا. اچھا اسلامی دستور کی جو بنیادی اصول ہیں اب وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. آزادانہ انتخابات ہیں. آزادانہ انتخابات یہ ہیں کہ آپ کسی پر بھی کوئی چیز مسلط نہیں کر سکتے لشکر کشی کر کے یا کچھ بھی ہے. کوئی بھی ایسا طریقہ آپ اپنا کر ان پہ حکمرانی نہیں کر سکتے اس قوم پہ جو آپ کو پسند نہ کرتے ہوں, جو نہ چاہتے ہوں کہ آپ لوگ ان کے حکمران بنیں. ان کو پوری کی پوری اظہار رائے جو ہے وہ ہے. اسلام ان کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنی اظہار رائے کا جو ہے وہ کریں, اظہار رائے دیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیت المال. ایک بیت المال کیا ہے؟ یہ ایک اسلامی نظریہ. آپ اس میں دیکھیں کہ اس بیت المال جو ہے یہ ایک امانت ہے. ٹھیک ہے, امانت کس کی ہے؟ اللہ کی اور قوم کی. جو حکمران ہے اس کے پاس بیت المال امانت ہے اور وہ اپنی چاہت سے خرچ نہیں کر سکتا. حضرت عمر کا آئی تھنک واقعہ ہے کہ انہوں نے جب بیٹے کے کپڑے سے اور اپنے کپڑا ملا کر انہوں نے سوٹ بنایا تو ان پر بھی سوال کیا گیا. یہی تو اظہار رائے کا آزادی اظہار رائے ہے کہ جو خلیفہ ہیں وقت کے ان پر بھی سوال کر دیا گیا. قانون کی حکمرانی, قانون کی حکمرانی یہ ہے کہ سب کے لیے قانون برابر ہے. ٹھیک ہے, انسانیت ہے, پوری کی پوری انسانیت کے لیے قانون برابر ہے. اچھا اس کے بعد حقوق کے لحاظ سے کامل مساوات سب کے لیے, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ انسانیت میں سب کے لیے قانون برابر. اور اینڈ پہ حضرت امام حسین کا مومنانہ کردار ہے. جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت دی, وہ اس شہادت کا پس منظر میں آپ کو بتا چکا. دوسری چیز ہم نے جو ڈسکس کی تھی اظہار رائے, جو آزادی اظہار رائے ہے کہ اس کے بغیر ہم مسلط نہیں کر سکتے, اپنی کوئی بھی حکومت جو ہے لوگوں پر مسلط نہیں کر سکتے. اور اسی کا سامنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اور جو ہے اپنی شہادت. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خدمات کی, آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کم ان کو دشمنیوں کا سامنا نہیں تھا. صحابہ کرام نے بھی جانیں دیں, لیکن وہ ایک صحابہ کرام ان کے حضرت علی یا جو ان کے رشتہ داروں میں سے تھے, جو ان کے خونی رشتہ دار تھے, انہوں نے بھی قربانیاں دیں. لیکن یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہیں, ان کی ایک شہادت, ایک بہت بڑی شہادت اس لیے ہے کہ سب کے چلے جانے کے بعد اسلام پر جب برا وقت آیا تو حضور کی اولاد میں سے جو باقی تھے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں. اگر اس ٹائم یہ اپنی شہادتیں نہ دیتے تو آج ایک سچویشن ہمارے لیے سب سے الگ ہی ہوتی. خیر یہ میرا ایک ریویو تھا اس پر. اب آپ جو بھی کویسچن کرنا چاہ رہے ہیں اپنا کویسچن رکھ سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. ان کے مقصد سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے. ان کا مقصد عالی ہے, جیسے وہ خود عالی ہیں اسی طرح ان کا مقصد بھی عالی ہے, کیونکہ وہ عالی نسب ہے. اور کوئی بات بری لگی ہو یا کوئی بات بہت اچھی لگی ہو یا کچھ بتانا چاہتے ہو تو کائنڈلی انفارم می. السلام علیکم. اللہ حافظ.